اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پلاٹ پر بہت خوبصورت عمارت تعمیر کریں کہ جو وہاں سے گزرے وہ سبحان اللہ کہہ کر گزرے کہ اس قدر خوبصورت عمارت تعمیر ہوئی ہے، تو میں اگر تیسری چوتھی منزل کی تعمیر پہلے شروع کر دوں تو وہ عمارت کبھی تعمیر نہیں ہو پائے گی۔ جو سامان بھی میں ہوا میں ٹکانے کی کوشش کروں گا وہ دھڑام سے نیچے گرتا رہے گا۔ جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر ہم اس کی تعمیل کیے بغیر نفلی عبادات میں جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ہم نے اس کے احکامات کی تعمیل کر لی پہلے، جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے ہم باز رہے، اور جس چیز کو اس نے کرنے کی تاکید کی ہے وہ تمام ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد جب ہم وظائف و تسبیحات کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بہت نفع کا سودا ہے کہ ہمیں رب تک لے جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہو رہی ہے، آپ کا تو نہیں پتا، آپ نیک لوگ ہیں، لیکن مجھے اپنا معلوم کہ میں ہر قدم پر دوسروں کا حق مارتا رہتا ہوں۔ کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر میرا کوئی کام ہے تو میں اپنی باری سے پہلے اپنے کام کروانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے لیے رشوت عام دے دیتا ہوں، جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی میں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے میں جب لوگوں کے بارے میں سنائی باتیں آگے بیان کرتا ہوں لوگوں کے پاس، اور سب سے زیادہ لطف مجھے اس وقت آتا ہے جب میں لوگوں پر بہتان لگاتا ہوں، لوگوں پر الزام لگاتا ہوں بغیر یہ جانے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ، وہ بات میں زبان سے نکالتا ہوں۔ مجھے بہت ہی خوش کر جاتی ہے یہ بات جب میں لوگوں کی پگڑی اٹھالتا ہوں۔ یہ صبح سے شام تک مجھ سے ہوتے رہتے ہیں، یہ کام میں کرتا رہتا ہوں اور اس سے حظ اٹھاتا ہوں، اور رات کو اگر میں بیٹھ کے تسبیحاں پڑھوں گا کیا حاصل ہوگا۔ اس لیے پہلے بنیادوں پر ہم توجہ دے لیں، بنیادیں ٹھیک کر لینے کے بعد اس پر جو عمارت اٹھے گی وہ مضبوط اور دیرپا بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی۔ بنیادی احکامات رب تعالیٰ کی ہم پہلے ان کی تعمیل کر لیں پوری طرح، اس کے بعد پھر تسبیحات پر زور دیں تو بات